لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج ہم مدینہ منورہ کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلی ہماری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے عمرہ کے متعلق بات کی تھی، پھر ایام حج یعنی حج کے 5 دنوں کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کی تھی۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہوگا مدینہ منورہ اور اس کی زیارت گاہیں۔ الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے۔ اپنے پروگرام کے حساب سے معلم آپ کو اطلاع دے دے گا کہ آپ کی بس کب روانہ ہوگی مدینہ منورہ کے لیے۔ اپنی تیاری کر لیں۔ جس طرح سے آپ حج پر گئے تھے اور جب آپ اپنے ملک سے روانہ ہوئے تھے، برابر تلبیہ پڑھتے ہوئے گئے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گے تو آپ کو تلبیہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کثرت سے درود شریف پڑھنی ہے۔ دیکھیے، بڑے مقدس مقام کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے وہ۔ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ انشاءاللہ مکہ سے مدینہ کا سفر قریب 570 کلومیٹر کا ہے، 735 کلومیٹر کا ہے۔ عام طور پر 7 یا 8 گھنٹے میں بسیں پہنچ جاتی ہیں مکہ سے مدینہ، لیکن حج کے دوران میں ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے کئی بار 10 11 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب آپ پہنچیں گے تو معلم آپ کو سیدھا آپ کی بلڈنگ میں پہنچا دے گا۔ بلڈنگ میں پہنچنے کے بعد ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جلدی سے جلدی مسجد نبوی میں جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دوں۔ لیکن ہم حجاج کرام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی بلڈنگ میں جائیے، تھوڑا ریسٹ کیجئے، بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تو عبادت میں وہ مزہ نہیں آتا جو آنا چاہیے۔ اپنے بلڈنگ میں جائیں جہاں آپ کو ٹھہرایا گیا ہے، وہاں تھوڑا ریسٹ کریں، غسل وغیرہ کریں، نئے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، عطر لگائیں، اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ مسجد نبوی میں جائیں۔ اگر اس بیچ میں کوئی نماز کا ٹائم ہو رہا ہو تو آس پاس، آپ کی بلڈنگ کے آس پاس جو مسجد ہے اس میں نماز ادا کر لیں۔ کوئی ہبڑ دبڑ یا جلد بازی کے اندر مسجد نبوی میں نہ جائیں، بڑے ادب و آداب کے ساتھ آپ کو وہاں حاضری دینی ہے۔ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں گے تو جس طرح سے مسجد الحرم مکہ المکرمہ میں قریب 109 گیٹ ہیں، اسی طرح مسجد نبوی کے بھی بہت سارے گیٹ ہیں۔ اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کون سے گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں، تاکہ اور اسی گیٹ سے واپس نکلیں۔ کیونکہ اگر آپ کسی گیٹ سے داخل ہوئے اور اس کا نمبر آپ نے یاد نہیں کیا، آپ کسی دوسرے گیٹ سے اگر باہر نکل جائیں گے تو آپ کی کالونی کا راستہ آپ بھٹک جائیں گے۔ آپ مدینے میں بالکل نئے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس راستے سے آئے ہیں، آپ کو اسی راستے پر واپس جانا ہے۔
7 دن کے آپ کے قیام میں آپ کو راستوں کی جانکاری ہو جائے گی، لیکن آج چونکہ پہلا دن ہے اس لیے بڑے اپنے راستوں کو سمجھتے ہوئے داخل ہوں۔ مسجد نبوی کا 41 نمبر کا جو گیٹ ہے اس سے اب آپ جب داخل ہوتے ہیں تو وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر لے کر جاتا ہے۔ وہ گیٹ باب جبریل کہلاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اس گیٹ سے داخل ہوا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام باب جبریل ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پوری مسجد نبوی میں لال رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے، لال رنگ کی جانمازیں ہیں، کارپیٹ ہے، لیکن ایک پورشن اس کا ایسا ہے جہاں ہرے رنگ کا کارپیٹ ہے۔ وہ ہرے رنگ کا جو کارپیٹ ہے یہ اس جگہ واقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، اور وہاں آپ دیکھیں گے ایک پرانا ممبر رکھا ہوا ہے، لکڑی کا ایک پرانا ممبر ہے۔ اس ممبر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے بیچ کی جو جگہ ہے وہاں ہرا کارپیٹ بچھا ہوا ہے۔ جہاں یہ ہرا کارپیٹ ہے اس جگہ کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ ریاض کہتے ہیں کیاری کو، جنہ مانے جنت، ریاض الجنہ مانے جنت کی کیاری۔ علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو یہ حصہ ایسا کا ایسا اٹھ کے جنت میں چلا جائے گا، زمین کا یہ پورشن جو ہے یہ ایسا کا ایسا اٹھ کے جنت میں چلا جائے گا۔ یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، ایسی فضیلت ہے جیسے آپ نے جنت میں 2 رکعت نماز پڑھی ہو۔ تو کوشش کریں کہ ریاض الجنہ میں زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کریں۔ ریاض الجنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے بالکل سامنے ستون بنے ہوئے ہیں۔ ایک ستون ہے استوان عائشہ، عربی میں ستون کو استوان کہتے ہیں۔ ایک ستون ہے استوان عائشہ، کہا یہ جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں عبادت کیا کرتی تھی وہ، اس لیے اس ستون کا نام استوان عائشہ ہے۔ اس کے پاس میں ایک ستون ہے، اس کا نام ہے استوانہ ابو لبابہ۔ یہ بھی بڑی مقدس جگہ ہے۔ ابو لبابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ایک بار جب خیبر کی جنگ ہو رہی تھی اور خیبر کا محاصرہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج نے، تو ابو لبابہ کے کچھ ساتھی خیبر کے محل میں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اندر بند کر لیا تھا۔ ایک بار جب ابو لبابہ محاصرے کے دوران چکر لگا رہے تھے تو ان کے کسی رشتہ داروں نے پوچھا کہ بھئی اگر ہم دروازہ کھول دیں گے یا باہر آ جائیں گے تو آپ کے نبی ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو ابو لبابہ نے کہا کہ اشارے سے کہ آپ کا گلا کاٹیں گے اور کیا کریں گے۔ اشارے سے انہوں نے اس طرح سے بتایا۔ بعد میں ان کو احساس ہوا کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھول لیا، میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس پچھتاوے میں انہوں نے گھر آئے اور آ کے یہ ستون جو ہے جس کا نام استوانہ ابو لبابہ ہے اس سے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی مجھے کھانے کے وقت کھول دیا کرو یا نماز کے وقت کھول دیا کرو، اور اس کے بعد مجھے واپس اسی ستون سے باندھ دیا کرو۔ اس ستون سے باندھنے کے بعد آپ زار و قطار روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ ان کے گناہ کو معاف کرے، جو اللہ تعالیٰ انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کیا ہے اس کو معاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی کہ ابو لبابہ نے اس طرح سے اپنے آپ کو سزا دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اب یہ تو ابو لبابہ نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اگر میرے پاس آتے تو میں کچھ ان کو تجویز بتاتا، اب تو ابو لبابہ اور اللہ کا بیچ کا معاملہ ہے۔ یہاں ابو لبابہ کئی دن تک اپنے آپ کو سزا دیتے رہے، باندھے رکھا۔
آخر میں ان کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کو معافی عطا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ ابو لبابہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے اور انہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ بڑی مقدس جگہ ہے، یہاں ابو لبابہ کی دعا قبول ہوئی تھی۔ آپ بھی کوشش کریں کہ یہاں پر خوب دعائیں کریں، گڑ گڑا کے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ جیسے ہی آپ روضہ مبارک پر پہنچیں، آپ سب سے پہلے بڑے ادب کے ساتھ وہاں جائیں، سلام پیش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سلام کا طریقہ یہ ہے، بڑے ادب کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ کہتے ہوئے اپنا سلام پیش کریں۔ دیکھیے، ادب کی بہت ضرورت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایسا نہیں کہ دوڑتے بھاگتے آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی آدمی مل گیا، اس سے بات کر لی، کہنے لگ گئے ہاں بھائی ٹھہرو ابھی ذرا میں حاضری لگا کے آتا ہوں۔ ایسی بے ادبی نہ کریں، بڑے ادب کے ساتھ داخل ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں آپ دیکھیں گے کہ 3 کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں۔ وہاں ایسا لگتا ہے کہ شاید اندر کچھ نظر آ جائے گا، لیکن اندر کچھ نظر آتا نہیں ہے۔ ان کھڑکیوں کے پیچھے ایک ہرا پردہ ہے اور اس ہرے پردے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، ان کے پاس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، اور اس کے پاس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک کا قبر اطہر ہے۔ یہ تینوں قبور اس روضے میں ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو بی بی عائشہ کا مکان ہوا کرتی تھی، بی بی عائشہ کا حجرہ ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے، اس میں تینوں صحابیوں کے مزار، تینوں کے مزار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں کو سلام پیش کریں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے داہنی طرف آپ دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا چبوترا آپ کو نظر آئے گا، جس کے اوپر سونے کا گرل لگا ہوا ہے۔ یہ چبوترا اصحاب صفحہ کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جبریل علیہ السلام آتے تھے وحی لے کے، اور وہ وحی آپ کو سنایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چبوترے پر بیٹھ کر اپنے صحابیوں کو وہ وحی کی بات بتاتے تھے، اور صحابی قرآن مجید کی ان آیتوں کو، اس وحی کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے اصحاب صفا۔ یہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ صحابی یہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی صورتیں بھی یاد کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے اصحاب صفا، چھوٹا سا چبوترا ہے۔ کوشش کریں کہ اس پہ بھی 2 رکعت نماز کسی طرح سے آپ پڑھ پائیں۔